بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو آل اسٹوڈنٹس ان دس کورس۔ ہم انٹروڈکشن ٹو ورلڈ ریلیجن کو پڑھ رہے ہیں، جس میں آج ہمارا جو ہے وہ تیسرا ٹاپک ہے۔ ہم نے لاسٹ کلاس میں سیمیٹک ریلیجن کا آغاز کیا تھا۔ اس میں سب سے پہلا جو مذہب ہم نے چنا وہ اسلام کو چنا، اور لاسٹ کلاس میں ہم نے اسلام کا ایک عمومی تعارف جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تو آج انشاءاللہ ہم اسلام کے جو بیسک سورسز ہیں ہم اس کے اوپر بات کریں گے، ان کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام کے بنیادی سورسز ہولی بکس کون کون سی ہیں، اور اگر کوئی چیز کنسلٹ کرنی ہو اسلام کے حوالے سے تو ہم کس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں۔ تو اسلام کے جو بیسک سورسز ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک پرائمری ہیں اور ایک سیکنڈری ہیں۔ پرائمری کے اندر قرآن اور حدیث آتا ہے، اور جو سیکنڈری ہیں اس میں بیسیکلی ایک ہی آپ کہہ لیجیے اجتہاد ہے، اور اس کے آگے دو حصے ہیں، ایک اجماع ہے اور ایک قیاس ہے۔ تو ہم جو ہیں تفصیل کے ساتھ جو پرائمری سورسز ہیں ان کو پڑھیں گے، قرآن اور حدیث کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اور مختصر طور پر جو سیکنڈری سورس ہیں اس کی بات کریں گے۔ جی، سب سے پہلے ہم جو ہے وہ قرآن مجید کے یا اسلام کے جو بنیادی سورس ہیں ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ جی، اسلام کے جو بیسک سورس کسے کہتے ہیں اس کو ہم ذرا دیکھ لیں اور جان لیں، تاکہ ہمیں جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ بیٹر ہو سکے کہ ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں۔ سورسز آپ کو پتہ ہے کہ یہ جمع ہے، سورس واحد ہے۔ سورس کہتے ہیں جہاں سے کوئی چیز ہم کنسلٹ کر رہے ہوں، کوئی لے رہے ہوں، ٹھیک ہے نا، تو اس کو ہم سورس کہتے ہیں۔ عربی کے اندر اسی کے لیے جو ہے وہ مصدر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مصدر، اور اسی کی جمع ہے مصادر، ٹھیک ہے نا، مصدر جہاں سے کوئی چیز نکلتی ہو، جہاں سے کوئی چیز انسان لے سکے، حاصل کر سکے، تو اس کو مصدر کہا جاتا ہے، اور انگلش میں اس کے لیے سورس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو بیسک سورسز، بنیادی مصادر آف اسلام کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان یا ایک فرد جو اسلام کے ساتھ وابستہ ہے، اس کا پیروکار ہے، اگر اس نے کسی چیز کے بارے میں جاننا ہے، کوئی انفارمیشن لینی ہے، یا اپنی عبادات کا، معاملات کا، اخلاقیات کا، نظریات کے بارے میں وہ جاننا چاہتا ہے، اور وہ عبادات کا طریقہ معلوم کرنا چاہتا ہے، وہ معاملات کیسے طے پانے ہیں اس کو دیکھنا چاہتا ہے، تو یہ ساری کی ساری انفارمیشن کا جو بیسک سورس ہے وہ قرآن ہوگا، اور اس کے بعد حدیث ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو ایز اے مسلمان اگر ہمیں اپنے مذہب کو جاننا ہے، اس بارے میں ہم نے کچھ دیکھنا ہے کہ ہمارا مذہب اس معاملے میں، اس ایشو میں کیا کہتا ہے، تو رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہم جس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلا قرآن ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حدیث و سنہ آتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن مجید، دا ہولی قرآن، اس کی بات کرتے ہیں۔ جی، تو دا ہولی قرآن مجید جو ہے یہ اسلام کا پہلا بنیادی مقصد ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ اسلام کے جو بیسک سورسز ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک پرائمری ہیں اور دوسرے سیکنڈری ہیں۔ پرائمری بھی دو ہیں، اور سیکنڈری بھی آپ کہہ لیجیے کہ اس میں بیسیکلی
ایک اجتہاد ہے اور پھر اس کی آگے مختلف شکلیں ہیں۔ تو جو پرائمری سورسز ہیں ان میں سے پہلا جو ماخذ ہے یا پہلا جو سورس ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اب دا ہولی قرآن یہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کی مقدس کتاب ہے جو نبی پیغمبر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی۔ اور قرآن مجید کا نزول جو ہے یہ تقریباً 23 سال کے عرصہ کے اندر، یہ 23 سال کے عرصہ کے اندر جو ہے یہ وقفاً تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ نازل ہوتا رہا اور 23 سال کے عرصہ کے اندر یہ مکمل ہوا۔ اور قرآن مجید کا جو آپ کہہ لیجئے کہ 30 پارے ہیں، 114 صورتیں ہیں، 6666 کے قریب آیات ہیں۔ اور قرآن مجید کا جو نزول ہے وہ 2 حصوں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک حصہ جو ہے وہ مکی ہے اور ایک حصہ مدنی ہے، کیونکہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت کے بعد جو ہے انہوں نے ایک زندگی کا عرصہ جو ہے وہ مکہ کے اندر گزارا ہے اور ایک حصہ جو ہے وہ مدینہ کے اندر گزارا ہے۔ تو جو عرصہ مکہ کے اندر گزارا اس کو مکی دور کہا جاتا ہے، اور اس دوران جو قرآن نازل ہوا اس کو مکی قرآن یا مکی صورتوں کے ساتھ جو ہے وہ منسوب کیا جاتا ہے۔ اور جو حصہ جو ہے وہ اپنے 10 سال مدینہ کے اندر گزارے، وہاں جو قرآن نازل ہوا تو وہ ان قرآن کو یا ان صورتوں کو، قرآن کے اس حصے کو یا ان صورتوں کو جو ہے وہ مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ تو مکی اور مدنی صورتوں کی کچھ علامات بھی اور آپ کہہ لیجئے کچھ خصوصیات بھی ملتی ہیں کہ مکی صورتیں کون سی اور مدنی صورتیں کون سی ہیں۔ مکی ایک تو اب واضح طور پر لکھا ہوا مل جاتا ہے کہ یہ مکی صورت ہے، یہ مدنی صورت ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کی آپ کہہ لیجئے کہ خصوصیات میں سے یہ کہ ہم پہچان کیسے کریں گے کہ اگر ہمیں نہ لکھا ہوا ملے تو پہچان کی آسان سے کچھ طریقے ہیں، جس میں یہ مکی صورتیں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، مدنی صورتیں جو ہیں وہ بڑی صورتیں ہیں، اور اسی طرح جو مکی صورتیں ہیں ان کی آیات بھی چھوٹی چھوٹی ہیں، مدنی صورتوں کی آیات بڑی بڑی ہیں۔ اسی طرح جو مکی صورتوں کے اندر بنیادی نظریات کی بات ملے گی اور مدنی صورتوں کے اندر احکام، عبادات، معاملات، ان کا تذکرہ زیادہ ملے گا۔ تو اس طرح کی کچھ خصوصیات ہیں جس سے یہ پتہ معلوم ہو جاتا ہے کہ مکی صورتیں کون سی اور مدنی صورتیں کون سی ہیں۔ تو یہ ایک داخلی قرآن کا آپ کہہ لیجئے کہ ایک عمومی تعارف ہے۔ اب قرآن مجید ہم تک کیسے پہنچا ہے یا کیسے کہہ لیجیے کہ قرآن مجید کو محفوظ کیا گیا۔ حفاظت قرآن کی اگر ہم بات کریں تو حفاظت قرآن کا ذمہ یا قرآن کو محفوظ کرنے کا ذمہ وہ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کی ذات نے خود لیا۔ اس کو قرآن نے اسی کو بیان کیا کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید کو محفوظ کیا یا اس کی حفاظت فرمائی، اس کے جو ہمیں طریقے ملتے ہیں، مختلف صورتیں ملتی ہیں، وہ 3 قسم کی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا ذمہ کہ اس نے اسباب ایسے بنائے اور ذمہ داریاں لگائیں کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ محفوظ ہو سکیں اور اس میں کوئی بھی کمی بیشی نہ ہو سکیں۔ تو آج تک جو ہم تک قرآن پہنچا ہے یا ہم قرآن مجید کو ایک بک کی شکل کے اندر دیکھتے ہیں اور صورتوں کی ترتیب لگی ہوئی ہے، 30 پاروں کے اندر یہ
تقسیم ہے. تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ جب قرآن اس طرح تو نہیں نازل ہوا. قرآن مجید جو ہے وہ تو جیسے کہ میں نے شروع کے اندر بات کی کہ یہ تو 23 سال کے عرصہ کے اندر نازل ہوا ہے. کبھی ایک صورت نازل ہوئی، کبھی 2 ہوئی، کبھی ایک آیت، کبھی چند آیات. تو یہ تو وقفے سے نازل ہوا ہے. تو آج جو ہمارے پاس ایک کتاب کی صورت کے اندر موجود ہے تو یہ تدوین قرآن جو ہے یہ بعد میں ہوئی، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد کے اندر جو ہے قرآن مجید محفوظ تھا. اور یہ کیسے محفوظ تھا؟ آپ کے اس کے 3 طریقے تھے. ایک حفظ قرآن تھا، یعنی کہ صحابہ کرام نے یاد کیا ہوا تھا، حفظ کیا ہوا تھا. نمبر 2 کتابت قرآن تھی، قرآن کو لکھا گیا تھا تو یہ لکھا ہوا موجود بھی تھا. اور تعامل قرآن، ٹھیک ہے نا. اور تعامل قرآن کا مطلب کہ صحابہ کرام ان چیزوں پر عمل بھی کرتے تھے. تو یہ 3 طریقوں سے قرآن مجید آج تک ہم تک پہنچا ہے. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے جو ہے وہ حفظ کیا گیا. اور اگر ہم قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں اور جتنی بھی آپ کہہ لیجئے صحیفے نازل ہوئے ہیں وہ صرف اس پیغمبر، اس نبی جس کے اوپر نازل ہوئے انہی کو یاد تھے، کسی دوسرے کو یاد نہیں تھے. تو لیکن قرآن مجید کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ یہ ہر اس انسان کو یاد ہو جاتا ہے جو اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو اس کو یاد کرنے کی تقدوں میں لگ جاتا ہے. تو اللہ رب العزت اس کے اوپر اپنی رحمت کرتا ہے اور وہ اس کو یاد کر لیتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے لے کر آج ہمارے گرد و نواح ارد گرد بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہوا ہے، یاد کیا ہوا ہے. اور صحابہ کرام بھی حافظ تھے، قاری قرآن تھے اور حفاظ تھے. اور عرب کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے سب سے بڑی جو ان کی خصوصیت تھی وہ ان کا حافظہ تھا. حافظہ کہ اللہ رب العزت نے عرب والوں کو غیر معمولی حافظہ دیا ہوا تھا، غیر معمولی. اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ عرب کے لوگ آپ آج بھی دیکھیں کہ عرب کے ناموں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنے نام کے ساتھ اپنے والد کا نام ضرور لگاتے ہیں. اور یہ عرب خطہ جو وہاں پہ آپ کو یہ روایت چلی نظر آئے گی، یہ آج بھی ختم نہیں ہوئی. تو جو ہے وہ عرب کے لوگ اس وقت بھی جو ان کا شجرہ نسب ہوا کرتا تھا وہ ان کو یاد ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے نا. وہ ایک فرد جو ہے وہ اپنے باپ کا، پھر ان کے باپ کا، پھر ان کے پورا آپ کہہ لیجیے ایک شجرہ نسب ہے، ان کو زبانی یاد ہوا کرتا. وہ لکھ کر بھی نہیں رکھا کرتے تھے. ایون کہ وہ اپنے آباء و اجداد کا شجرہ نسب یاد نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان کے ہاں جو جانور ہوتے تھے اور جو ایک جانوروں کی نسل ان کے ہاں چلی آ رہی تھی ان کا بھی شجرہ نسب ان کو یاد ہوا کرتا تھا. تو ایک غیر معمولی جو ہے وہ حافظہ آپ کہہ لیجئے اللہ رب العزت نے عرب والوں کو عطا کیا ہوا تھا. اور عرب والے اسی اپنے حافظے کی بنیاد کے اوپر خود کو عربی کہتے تھے. اور عربی کا معنی فصیح و بلیغ، ٹھیک ہے نا، جو بڑی فصاحت اور بلاغت سے گفتگو کرنے کا ملکہ رکھتا ہو اس کو عربی کہا جاتا ہے. اور باقی لوگوں کو عجمی کہتے تھے. عجمی کا مطلب گونگے، یعنی کہ کوئی بول نہیں سکتا، تو اس وجہ سے ان کو عربی بھی کہا جاتا تھا. تو ان کو غیر معمولی حافظہ تھا. اور ایک تو ان کے وہ نسب جو ہے وہ یاد رکھتے تھے جو ان کی پہلے سے روایت تھی. پھر اشعار، شاعری کے اندر وہ بڑے آپ کہہ لیجیے کہ ماہر تھے. ان کا ایک چرواہا بھی جو ہے اس کو بھی کئی دیوان اس کو یاد ہوتے تھے اور آنن فانن جو ہے وہ اشعار بنا کر جو ہے وہ پیش کر دیتے تھے.
بغیر غور و فکر کیے، بغیر ٹائم ویسٹ کیے اگر کسی کو کہا جاتا کہ آپ اس شخص کی جو ہے وہ تعریف کرو تو وہ فوری طور پر اس کی تعریف کے اندر اتنے اشعار کہہ دیتا، اور پھر جو ہے اگر کسی کو کہا جاتا کہ اسی چیز کی اب تم مذمت بھی کرو تو وہ فوری طور پر جو ہے وہ اس چیز کی مذمت کے اندر بھی اتنے اشعار کہہ دیتا تھا۔ تو یہ ان کا جو ملکہ تھا، غیر معمولی حافظہ جو تھا، وہ اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی، جب بھی کوئی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا تو وہ ان کو یاد کر لیا کرتے تھے، پھر دہراتے تھے، ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے۔ تو یہ ایک آپ کہہ لیجئے کہ قرآن مجید کا جو حفاظت ہوئی ہے اس کا پہلا ذریعہ حفظ تھا، جو کہ حفظ آپ کو پتہ ہے کہ حافظے کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے، اور عرب والوں کی خصوصیات میں سے سب سے بڑی خصوصیت تھی کہ ان کے پاس غیر معمولی حافظہ تھا۔ دوسرا کتابت قرآن کو لکھا گیا۔ آپ کو پتہ ہے، معلوم ہے کہ کاتبین وحی کچھ صحابہ کرام کی ڈیوٹی تھی کہ جب بھی قرآن نازل ہوتا تو نبی مکرم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ صحابہ کرام کو بلاتے تھے، اور بنیادی طور پر ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ جب بھی اللہ کا پیغام آئے، کوئی آیت آئے، تو انہوں نے آ کر پوچھ کر جو ہے وہ سن کر اس کو لکھ کر محفوظ کر لینا ہے۔ تو کاتبین وحی کے اندر بہت سارے صحابہ کرام تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ معروف ہیں، اور حضرت ابی بن کعب ہیں، اسی طرح دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہیں وہ ان کی ڈیوٹی یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ جو ہے وہ قرآن مجید کو لکھیں۔ تو یہ کتابت کے ساتھ، یعنی کہ ایک اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب بھی جبریل امین وحی لے کر آتے کوئی آیت، تو آپ بتاتے صحابہ کرام کو کہ اس آیت کو فلاں جگہ کے اندر رکھ دو، یعنی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے صحابہ کرام کو جب آیت لکھواتے تھے اور یہ بھی بتاتے تھے کہ یہ آیت کس صورت کی ہے اور اس کو کس آیت سے پہلے اور کس آیت کے بعد میں لکھنا ہے۔ تو یہ پورا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ صحابہ کرام کو بتایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام اسی کے مطابق جو ہے وہ لکھا کرتے تھے۔ تو قرآن مجید عہد نبوی سے لے کر آج تک جس طرح حفظ کے ذریعے محفوظ رہا ہے، اسی طرح کتابت کے ذریعے بھی محفوظ رہا ہے۔ تیسرا آپ کہہ لیجئے کہ جو طریقہ تھا قرآن مجید کی حفاظت کا، وہ عمل تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود عمل کر کے دکھایا۔ اگر مثال کے طور پر بتایا کہ نماز فرض ہے، اس کو پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے، ایک اس آیت کو صحابہ کرام نے محفوظ بھی کیا، حفظ بھی کیا اور لکھا بھی، اور تیسرا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی نماز پڑھ کر دکھائی اور صحابہ کرام نے بھی پڑھی، اور آج تک ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے زکوٰۃ، حج، ٹھیک ہے نا، دیگر معاملات جتنے بھی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر عمل پیرا ہو کر دکھایا، اور یہی وجہ ہے کہ نبی مکرم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قرآن مجید کے اندر یہ حکم موجود ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے تمہارے رسول جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے۔ تو نبی مکرم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید پر عمل کر کے بھی دکھایا، اور یہ عمل جو ہے وہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ آپ کو کوئی بھی دور کو ایسا نہیں ملے گا جہاں پر نماز نہ پڑھی گئی ہو، جہاں پر روزہ نہ رکھا گیا ہو، جہاں پہ حج نہ کیا گیا ہو، جہاں پہ زکوٰۃ نہ ادا کی گئی ہو، یا باقی معاملات سے چھٹی دے دی ہو کہ بس اب اتنا عرصہ ہو گیا ہے، اس پر عمل ہو رہا ہے، تو 1 سال 2 سال یا 1 ماہ اگر نہ بھی عمل پیرا ہوں گے تو کچھ نہیں، ایسا بالکل بھی ایک بھی مثال نہیں ملے گی آپ کو۔ تو یہ حفاظت کے ذرائع ہیں۔ اور پھر قرآن مجید جو ہے
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر یہ صورتیں تھیں، اور پھر عہد صدیقی جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، اور اس کے بعد جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جو ہے وہ خلیفہ مقرر کیا گیا. آپ پہلے خلیفہ نامزد ہوئے، اور پھر جو ہے بہت ساری مارکے کے اندر جو تھا موتا اس وہاں پہ بھی صحابہ کرام جو ہے وہ کافی شہید ہو گئے. اور اسی طرح جو ہے وہ جو آپ کہہ لیجئے کہ مختلف اس وقت کشمکش تھی مسلمانوں کی دیگر قوموں کے ساتھ، تو وہاں پہ بھی صحابہ کرام جب جو ہے وہ شہید ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو مشورہ دیا کہ آپ جو ہے وہ قرآن مجید کو ایک جگہ پر جو ہے وہ لکھوا کر محفوظ کر لیجئے، یعنی کہ جمع کر لیجئے. قرآن مجید جو ہے وہ حفظ بھی تھا، لکھا ہوا بھی تھا، اور صحابہ کرام عمل بھی کر رہے تھے، لیکن ایک آپ کہہ لیجئے کہ سارا قرآن ایک جگہ پر نہیں تھا. تو پہلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جو کام نبی مکرم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا وہ میں کیوں کروں. تو پھر جب ان کو اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت کے اندر جو ہے وہ ایک صحابہ کرام کی جو ہے وہ ٹیم تشکیل دی، اور انہوں نے پھر جو ہے وہ قرآن مجید کو ایک جگہ پر جو ہے وہ آپ کہہ لیجیے جمع کیا. اور جب بھی وہ کوئی ایک آیت لیتے تھے، لکھتے تھے، اور اس کے اوپر کم از کم 2 صحابہ سے حلف لیتے تھے کہ یہ آیت جو ہے وہ آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہے، لکھی ہے، اور یہ ہے. جب 2 حلف دے دیتے تھے صحابہ تو پھر وہ اس کو درج کرتے تھے، حالانکہ ان کو خود بھی معلوم تھا کہ یہ آیت جو ہے وہ ایسے ہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اتنی احتیاط کے ساتھ قرآن مجید کو انہوں نے درج کیا. عہد صدیقی کے اندر جو ہے یہ معاملہ ہو گیا، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی گزرا، اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کا دور آیا، آپ خلیفہ نامزد ہوئے، تو اس وقت قرآن مجید کو لے کر ایک نیا ایشو جو ہے وہ سامنے آیا، ایک نیا مسئلہ پیدا ہوا. وہ کون سا مسئلہ پیدا ہوا کہ قرآن مجید جو ہے وہ 7 جیسے ہم کہتے ہیں نا 7 عشرہ کا قاری جو ہے یہ 7 قراتوں کے اوپر نازل ہوا ہے، یعنی کہ قرآن مجید کو 7 طرح جو ہے وہ 7 طریقوں کے ساتھ ہم پڑھ سکتے ہیں، اور ہر طریقے سے پڑھنا جو ہے وہ درست ہے. اس چیز کا علم صحابہ کرام کو تو بخوبی تھا کہ قرآن مجید اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے. لیکن عہد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تک بہت سارے صحابہ کرام اس دنیا سے پردہ کر گئے، اور پھر ان کی جو ہے وہ آپ کہہ لیجیے اس کے بعد تابعین آئے جن کو اس مسئلے کا نہیں پتہ تھا. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ عرب کے اندر ایک قبائلی نظام تھا، اور ہر قبائل کا تھوڑا سے لہجے کے اندر بھی فرق ہوتا تھا گفتگو کا، تو جس سے اختلاف شروع ہو گیا کہ ایک قبیلہ اپنے لہجے کے مطابق جو ہے وہ قرآن پڑھتا تھا، وہ اس لہجے کے مطابق درست پڑھتا تھا، اور دوسرا قبیلہ اپنے لہجے کے مطابق جو ہے وہ درست پڑھتا تھا، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کو کہتے کہ تم غلط پڑھ رہے ہو، تم غلط پڑھ رہے ہو، حالانکہ وہ دونوں درست ہی پڑھ رہے تھے. تو جب یہ ایشو جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سامنے آیا، تو پھر آپ نے اس وقت جو ہے وہ ایک لہجے کو یعنی کہ ایک قرات کے اوپر جو ہے وہ قرآن مجید کو کہا گیا کہ سرکاری سطح کے اوپر یہ ایک ہی آپ نے کہا کہ قرآن مجید قریش کے اندر نازل ہوا، اور سب لوگ قریش کے لہجے کے مطابق ہی قرآن مجید پڑھیں گے. تو جو قراتوں کا اختلاف تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ اس اختلاف کو جو ہے وہ ختم کیا،
اور لوگوں کو ایک قرات کے اوپر جمع کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی کارنامے کے اوپر ان کو جامع قرآن کہا جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، اس کی اگر میں اگزامپل دے دوں کہ ایک آپ کہہ لیجیے کہ پنجابی اگر ہم بولتے ہیں تو پنجابی میں جو لوگ یہاں گوجرانوالہ لاہور کے رہنے والے ہیں ان کا لہجہ اور ہوگا، جو جنوبی پنجاب کے رہنے والے ہیں ان کا لہجہ اور ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور جو آپ کہہ لیجئے دیہاتوں کے اندر رہنے والے لوگ ہیں ان کا لہجہ اور ہوگا، جو شہروں کے اندر لوگ پنجابی بولتے ہیں ان کا لہجہ اور ہوگا۔ اسی طرح اردو کی اگر مثال لے لیں تو جو ہے وہ یہاں پہ لاہور، اسلام آباد کے اندر اردو بولنے والے آپ کو اردو اور طرح سے سننے کو ملے گی، کراچی کے اندر اور طرح سے لہجہ ملے گا، اگر ہم لکھنؤ، الہ آباد چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو اس سے بھی پیور جو ہے وہ اردو دیکھنے کو ملے گی اور سننے کو ملے گی۔ تو یہ وہ علاقے کے لحاظ سے جو ہے کچھ لہجے کے اندر فرق آ جاتا ہے، لیکن وہ بات ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح کی ایک آپ کے لیے اختلاف ہوا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر، تو انہوں نے اس اختلاف کو ختم کیا، اور جو قریش کا لہجہ تھا جس کو قرات حفظ کہتے ہیں، جو آج بھی ہم جس کے اوپر قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، تو اسی کو سرکاری سطح کے اوپر جو ہے وہ نامزد کیا گیا کہ اب جو بھی پڑھے گا قرآن مجید وہ اسی قرات کے مطابق پڑھے گا۔ تو یہ جو اسلام کا بنیادی سورس ہے پہلا، اس کا جو عمومی تعارف تھا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ یہ کیسے محفوظ ہوا، نزول کے بارے میں بتا دیا، پھر جو تدوین کے بارے میں بتا دیا کہ قرآن مجید کیسے جو ہے وہ مدون ہوا، اور پھر یہ آہستہ آہستہ آپ کریے اس کے بعد تابعین کا دور ہوا، عہد صحابہ کے بعد، تو پھر یہ کتابی شکل کے اندر پہلے ہاتھوں کے ساتھ اس کو لکھا جاتا تھا، بعد میں جب جو ہے یہ کمپیوٹرائز دور آیا تو تب سے جو ہے یہ پرنٹ ہو رہا ہے، اور دنیا کے کسی بھی آپ خطے کے اندر چلے جائیں، جہاں بھی قرآن آپ اٹھا لیں تو آپ کو ایک زیر زبر، ایک نقطے کا بھی جو ہے وہ فرق دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ رسم الخط کا ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کو اس میں ہو، لیکن الفاظ جو ہے وہ آیات اور نقطے، زیر زبر، شادمات، جتنے بھی باقی پروٹوکول ہیں، تو ان میں آپ کو کسی ایک چیز میں بھی فرق نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ اسلام کا جو ہے وہ پہلا بنیادی سورس ہے جس کی ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی۔ جو اب دوسرا سورس ہے قرآن اسلام کا، حدیث اور سننا، حدیث اینڈ سننا۔ تو حدیث کا معنی و مفہوم کیا ہے، سنت کا معنی و مفہوم کیا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے، ان کی اقسام کیا ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے حدیث عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان میں کسی بھی بات کو حدیث کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی گفتگو، کوئی بھی کلام، کوئی بھی بات کو حدیث، یہ اس کے جو لغوی معنی ہے اس اعتبار سے اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ لیکن بعد میں اب اس وقت جو ہے حدیث کا جب نام آتا ہے تو اس سے مراد ہر ایک کی بات کو حدیث نہیں کہتے، بلکہ اس سے مراد وہ بات ہے جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ بیان کی، قرآن مجید کی آیت کی تشریح کے اندر، یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کوئی حکم دیا تو اس بات کو حدیث کہا جاتا ہے۔ سنت یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے طریقہ، راستہ۔ تو کسی بھی طریقے کو، کسی بھی راستے کو سنت کہا جاتا ہے عربی کے اندر، عام معنوں کے اندر۔ لیکن اب جب ہم سنت کی بات کرتے ہیں کہ یہ تو سنت ہے، تو اس سے مراد کوئی بھی راستہ، کوئی بھی طریقہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہوتا ہے جو آپ نے کیا ہو، وہ طریقہ ہوتا ہے جس پر آپ چلے ہوں، تو اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ تو اب حدیث کی طرح سنت بھی جو ہے ہر طریقے کو، ہر راستے کو، ہر عمل کو نہیں کہا جاتا، بلکہ یہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کو، آپ کے جو ہے وہ طریقے کو سنت کہا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث اور سنت کا فرق ہے۔
حدیث اور سنت میں فرق کیا ہے؟ یہی کہ حدیث کہتے ہیں جو آپ نے کوئی فرمان جاری کیا ہو، آپ نے کوئی بات کی ہو، اس کو حدیث کہتے ہیں، اور سنت کہتے ہیں آپ نے کوئی عمل کر کے دکھایا ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو عمل کو سنت کہتے ہیں، اور جو حکم ہے یا جو آپ نے فرمایا ہے تو اس کو حدیث کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں کے درمیان فرق ہے۔ پھر حدیث کی اقسام جو ہے ان میں 3 قسمیں ہیں جی، ایک حدیث قولی ہے، ایک حدیث فعلی ہے، اور ایک حدیث تقریری ہے۔ حدیث قولی کون سی ہے؟ حدیث قولی جو ہے جی قول سے ہے، یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، گفتگو کرنا، بات کرنا۔ ایسی حدیث جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہو یا کوئی چیز بیان کی ہو، اس کو حدیث قولی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور حدیث فعلی یہ فعل سے ہے، اور یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، تو عمل سے یعنی کہ فعل کرنا۔ تو ایسی حدیث جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی کام کر کے دکھایا ہو، اس کو حدیث فعلی کہتے ہیں۔ اور حدیث تقریری، تو تقریری حدیث سے مراد یہ ہے کہ یہ تو نہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی قول ہے اور نہ ہی آپ کا کوئی عمل ہے، بلکہ یہ قول یا عمل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہے، اور جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہوا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ اس کے کرنے کا حکم دیا اور نہ ہی اس سے منع کیا۔ آپ نے دیکھا اور آپ نے خاموشی اختیار کی، تو اس خاموشی اختیار کرنے کو تقریر کہتے ہیں، تو اس کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ تو یعنی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت دی۔ تو آپ کہہ لیجئے کہ حدیث قولی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے مراد حدیث ہوتی ہے، حدیث فعلی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے مراد سنت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور حدیث تقریری تو یہ صحابہ کرام کا قول یا عمل ہوتا ہے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ ہی اس کے کرنے کا حکم دیا اور نہ ہی اس سے روکا۔ اچھا جی، یہ ایک عمومی تعارف میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ یہ دوسرا آپ کے لیے حدیث کیا ہے، سنت کیا ہے، اس کا مفہوم عمومی۔ اب اس کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے، تو اس کی اگر ہم بات کریں تو جیسا کہ میں نے شروع کے اندر یہ بات کی تھی کہ جو بیسک سورسز ہیں اس میں سے پہلا قرآن مجید ہے، اور دوسرا جو ہے وہ حدیث اور سنت ہے، حدیث و سنت ہے۔ تو اب یہ ایک تو دوسرا بنیادی ماخذ ہے قرآن مجید کا، اس وجہ سے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اس وجہ سے بھی یہ دوسرا کیوں ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ قرآن مجید میں بہت سارے جو ہے آپ کہہ لیجیے احکام موجود تو ہیں، لیکن ان کا طریقہ کار انہوں نے آپ نے نماز، مثال کے طور پہ نماز کا حکم ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، کتنی رکھتے ہیں، کس ٹائم پہ پڑھنی ہے، کتنے فرائض ہیں، کتنی سنتیں ہیں، یہ تفسیر آپ کو قرآن مجید میں کہیں نہیں ملے گی، حدیث و سنت کے اندر ملے گی۔ اسی طرح زکوٰۃ، حج، روزہ اور باقی دیگر معاملات ہیں۔ تو قرآن مجید کی جو تفسیر ہے وہ حدیث و سنت میں آپ کو ملتی ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ بعض جگہ پہ اپنے الفاظ کی وضاحت کر دیتا ہے، لیکن بہت ساری قرآنی آیات ایسی ہیں کہ اس کی وضاحت، اس کی تشریح اور توضیح جو ہے وہ حدیث و سنت کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کہہ لیجئے کہ حدیث و سنت کی ضرورت اہمیت اس وجہ سے بھی بڑی واضح ہے۔ اور ایک یہ کہ اطاعت رسول، کہ قرآن مجید نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، اور قرآن مجید نے یہ کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور کہیں یہ بھی فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے جو ہے وہ رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اطاعت رسول کا حکم ہے، یہ لازم ہے ہر مسلمان کے اوپر، ہر پیروکار کے اوپر جو اسلام کا ہے کہ اس نے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ تو اطاعت کے لیے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی زندگی، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ تو جب تک ہم احادیث و سنت کو جانیں گے نہیں،
اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوگا، نالج نہیں ہوگا، تو ہم کیسے اطاعت کر سکیں گے؟ تو اس وجہ سے بھی حدیث و سنت کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ پھر وحی خفی، وحی کے جو ہے وہ دو قسمیں ہیں۔ ایک وحی وہ ہے جو وحی جلی ہے، جو یعنی کہ ایسا پیغام جو جبریل امین لے کر آتے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بتاتے کہ یہ جبریل آج یہ وحی لے کر آئے ہیں، اور وہ قرآن ہوتا تو آپ بیان کر دیتے۔ ایک وحی وہ ہوتی کہ جو جبریل امین نہیں لے کر آتے تھے، بلکہ اللہ رب العزت خود وحی کرتا اپنے نبی کی طرف، تو وہ بیان کرتے اس کو، وہ پوشیدہ، یعنی کہ اس میں ایک فرشتے کا واسطہ نہیں ہوتا تھا، تو اس کو وحی خفی کہا جاتا۔ تو جتنی بھی احادیث ہیں یا جتنے بھی آپ کی عمل ہیں، تو ان کو وحی خفی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح وحی کو مطلوب اور غیر مطلوب بھی کہا جاتا ہے۔ وحی مطلوب یعنی کہ ایسی وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہو، وہ قرآن ہے، اور وحی غیر مطلوب یعنی کہ ایسی وحی جس کی تلاوت نہ کی جاتی ہو، اور وہ حدیث و سنت ہے۔ تو یہ آپ کہہ لیجئے کہ اس وجہ سے بھی حدیث و سنت کی بڑی اہمیت ہے۔ پھر آخری جو ہے اتحاد امت کا باعث، یعنی کہ حدیث ہی ہے جو مسلمانوں کو ایک جگہ پہ آ کر جوڑ دیتی ہے، امت کو آپس میں متفق کرتی ہے۔ وہ اس طرح سے کہ قرآن مجید یہ بیسک سورس اور پہلا سورس ہے اسلام کا، اور اس کی تفسیر، اس کی وضاحت اگر ہر فرد اپنی مرضی کے ساتھ کرے گا تو پھر بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو اس کی جو ایک آپ کہہ لیجیے کہ متفق اور صحیح جو تفسیر ہے وہ ہمیں حدیث و سنت کے اندر ملتی ہے، تو پھر ساری امت حدیث و سنت کی طرف رجوع کرتی ہے۔ تو جب ساری امت جو ہے وہ حدیث و سنت کی طرف رجوع کرتی ہے تو یہ امت کے اتحاد کا باعث بنتی ہے۔ تو یہ آپ کہہ لیجئے کہ ایک ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے کچھ پوائنٹ تھے۔ اب ایک اور یہاں پہ حفاظت حدیث کی اگر میں مختصر سی بات کر لوں، تو جس طرح قرآن مجید کو محفوظ کیا گیا مختلف طریقوں کے ساتھ، اسی طرح جو ہے وہ قرآن مجید کو بھی جو ہے وہ محفوظ کیا گیا مختلف طریقوں کے ساتھ۔ تو وہ کیسے محفوظ کیا گیا؟ پہلا دور عہد نبوی کا تھا کہ جس میں حدیث کو جو ہے وہ لکھا بھی گیا، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ نبی کریم مکتوبات اور معاہدات ہیں، خط لکھے بہت سارے بادشاہوں کے نام، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ خط لکھے، بہت سارے معاہدات بھی کیے بہت ساری قوموں کے ساتھ، تو وہ ہمیں لکھے ہوئے ملتے ہیں۔ پھر کتاب الصدقہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے کہ یعنی کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ ایک علاقے کے لوگ آئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم ہمیں زکوٰۃ کے جو احکام ہیں وہ لکھ کر دے دیجیے تاکہ ہم اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ عمل پیرا ہو سکیں۔ تو نبی مکرم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ کے متعلق جو ہیں وہ احکامات لکھ کر جاری کیے، اور وہ کتاب الصدقہ کے نام سے معروف ہیں۔ پھر امان نامے، اگر کوئی فرد کسی کی جان کو خطرہ ہوتا یا کوئی اس کے پیچھے پڑا ہوتا تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے ریکویسٹ کرتے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو امان نامہ لکھ کر دے دیتے کہ جو ہے اس شخص کو کوئی کچھ نہیں کہے گا اور یہ ہماری امان کے اندر ہے۔ تو یہ جو آپ نے خط لکھے یا جو معاہدات کیے یا زکوٰۃ کے جو ہیں آپ نے احکامات جو ہیں وہ لکھ کر دیے، اور اسی طرح جو امان نامے لکھ کر دیے، تو یہ عہد نبوی کے اندر جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ اس کی مثالیں ہیں جو لکھی گئی، اور پھر عمل بھی کیا گیا ان چیزوں کے اوپر، اور یہ عمل کے ساتھ بھی ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں۔ اور پھر حفظ کے ساتھ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین قرآن مجید کو بھی یاد کیا کرتے تھے، اور جو قرآن مجید کی وضاحت کے لیے نبی مکرم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ کوئی بات بیان کیا کرتے تھے، تشریح کیا کرتے تھے، تو وہ بھی جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ لکھا کرتے تھے، یاد کر لیا کرتے تھے کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ فرمان ہے۔ آپ ہر حدیث کو دیکھ لیں
کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ایک صحابی ہمیں دیکھنے کو ملے گا، اور صحابی جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ یہ بات میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی، یا ان کو فرماتے ہوئے دیکھا، یا یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ روایت ہر صحابی ہمیں ملے گا ایک ایک حدیث کا۔ اور پھر کچھ غیر معمولی صحابہ کرام تھے جو احادیث کو یاد کرتے تھے۔ ان میں سب سے معروف جو صحابی ہیں، جو سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں۔ اور پھر ان عہد صحابہ کے اندر جب تابعین نے صحابہ کرام سے اسلام کو سیکھا، تو صحابہ کرام نے پھر قرآن مجید کی تعلیم بھی دی اور احادیث کو بیان بھی کیا۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شاگردوں نے جو آپ سے حدیثیں سنی، ان کو پھر جو ہے وہ ایک جگہ کے اوپر جمع کیا، اور وہ صحیفہ ابو ہریرہ کے نام سے معروف ہے۔ اسی طرح ایک احادیث کا مجموعہ صحیفہ صادقہ کے نام سے معروف ہے۔ ایک صحیفہ علی جو حضرت علی سے حدیثیں مروی ہیں وہ معروف ہے۔ اور اسی طرح صحیفہ انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو معلوم ہے کہ 10 سال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر گزارے، اور انہوں نے بھی دیکھی، تو ان سے ان کے شاگردوں نے جو احادیث سنی اور انہوں نے بھی جمع کیا، تو وہ صحیفہ انس کے نام سے معروف ہے۔ تو عہد نبوی کے اندر اور عہد صحابہ کے اندر جو ہے وہ احادیث کو جو ہے وہ سنا بھی گیا، لکھا بھی گیا، حفظ بھی کیا گیا، اور اس پر عمل بھی کیا گیا۔ تو اس طرح حدیث کی جو ہے وہ حفاظت بھی ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تمام احادیث کو جو ہے وہ کتابی صورت کے اندر پہلے ہاتھوں سے لکھا گیا، اور جب پرنٹ میڈیا آیا تو جو ہے ٹیکنالوجی آئی، تو انہوں نے جو ہے وہ کمپیوٹرائز جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ اشاعت ہوئی اور مکتبے بنے، اور پھر اس طرح جو ہے احادیث ہم تک پہنچی ہیں۔ تو یہ جو اسلام کے بنیادی سورس تھے اس کا ایک مختصر جائزہ اور اس کی اختصار کے ساتھ میں نے جو ہے وہ وضاحت آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ تو یہ اسلام کے بنیادی سورسز ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ سیکنڈری سورسز بھی ہیں جو ان دونوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں، اور ان میں سب سے پہلا جو ہے بیسیکلی ایک اجتہاد ہے، اور اس کی پھر کئی شکلیں ہیں۔ ایک اجماع ہے، پھر قیاس ہے، اور اسی طرح عرف و عادت کو کنسیڈر کرتے ہیں، مسائل مرسلہ کو کنسیڈر کرتے ہیں، تو یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو میں اجتہاد کی مختصر سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ اجتہاد ہے کیا۔ اگر کوئی مسئلہ ہمیں درپیش ہو اور اس کا حل جو ہے وہ قرآن مجید میں نہ ملے اور حدیث و سنت میں نہ ملے، تو جو ہے وہ پھر یہ طریقہ اپنایا جاتا ہے کہ اجتہاد کیا جاتا ہے۔ اجتہاد کا مطلب کیا ہے؟ اجتہاد کا مطلب ہے کوشش کرنا، تلاش کرنا۔ کس بارے میں کوشش کرنا، کیا چیز تلاش کرنا؟ وہ جو مسئلہ ہمیں درپیش ہوا جس کا واضح طور پر قرآن مجید اور حدیث و سنت کے اندر حکم موجود نہیں ہے، تو یہ تلاش کرنا کہ اس سے ملتا جلتا حکم قرآن مجید اور حدیث و سنت میں کہاں پر مذکور ہوا ہے، اور اس کی علت کیا ہے، کس وجہ سے یہ حکم دیا گیا، اور ساری کی ساری چیزیں دیکھنا، اور دیکھ کر اس کو اس مسئلے کے ساتھ جوڑ کر جو ہے وہ اس کا حکم جو ہے وہ بیان کرنا، اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ اور وہ اجتہاد جو ہے جو قرآن مجید نے بنیادی اصول دیے ہیں یا حدیث و سنت سے جو بنیادی اصول ملتے ہیں اس کی روشنی کے اندر کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اجتہاد جو ہے یہ قرآن و سنت سے ہٹ کر نہیں کیا جاتا۔ جو قرآن و سنت سے ہٹ کر اجتہاد ہو یا کوئی مسئلہ بیان کیا گیا ہو، اس کو کبھی بھی کوئی بھی قبول نہیں کرتا، اور وہ آپ کہہ لیجئے کہ دین کے اندر ایک اضافہ ہے اور اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ لیکن جو اجتہاد قرآن اور سنت کے بنیادی اصولوں کی روشنی کے اندر کیا جائے وہ درست ہے۔ اس کے کئی طریقے ہیں، یہ صحابہ کرام نے بھی کیا، تابعین نے بھی کیا، اور آج تک جو ہے یہ چلتا آ رہا ہے کہ ایسا اجتہاد
جو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر کیا جائے اس کو درست مانا جاتا ہے، اور یہ سیکنڈری سورس ہے، بنیادی سورس جو ہے آپ کہہ لیجئے کہ وہ سب سے پہلا قرآن مجید ہے، اور دوسرے نمبر پر حدیث و سنت ہے۔ تو آج ہم نے جو ہے اسلام کے بارے میں جو جانا، وہ اسلام کے جو بیسک سورسز ہیں جس سے ایک مسلمان جو ہے یا اسلام کا پیروکار کنسلٹ کرتا ہے، اگر کوئی اس کو مسئلہ درپیش ہو جائے تو وہ سب سے پہلے قرآن کی طرف جاتا ہے، پھر حدیث و سنت کی طرف جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اجتہاد کی طرف جاتا ہے۔ اور اجتہاد ہر انسان نہیں کر سکتا، بلکہ وہ لوگ ہی اجتہاد کر سکتے ہیں جو قرآن اور سنت کے اندر ماہر ہوں۔ تو آج ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا، تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ نیکسٹ کلاس کے اندر جو ہے اسلام کے جو بیسک بلیف ہیں ہم ان کے اوپر بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔